نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس برائے جادو جنات، احکام و مسائل برائے جادو جنات، اس کے ہم آج ویڈیو نمبر 8 پیش کر رہے ہیں، اور اس میں آج ہم گفتگو کریں گے کہ جادو کا پتہ چلانے والا، جادوگر کا پتہ چلانے والا، جادو کروانے والے کا پتہ چلانے والا کیا علم غیب جانتا ہے؟ براہ راست علم غیب کے ذریعے سے یہ باتیں بتاتا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ اپنے پیروں کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے پیر دل کی بات جانتے ہیں، یا پھر جادو کرنے والے، جادو کروانے والے تک پہنچ جاتے ہیں، چھپی باتوں کو جانتے ہیں، وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور انہیں سب چیز کا پتہ چلتا ہے۔ آج شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان باتوں کا جواب عرض کریں گے۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات، قرآنی آیات اور اسماء الحسنہ سے منتخب خاص وظائف، ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کر سکیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ناظرین، آپ کا کوئی سوال یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہوں، یا پھر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی قرآنی روحانی عمل چاہیے، تو آپ ہمیں ای میل کریں۔ آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں، قرآن کریم خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں، تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا بہترین، اعلیٰ تعلیم یافتہ، تجربہ کار میل فیمیل سٹاف دن رات قرآن کریم جیسی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ ناظرین، بچوں کی سیرت و کردار کی تعمیر اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دینا ہماری اولین ترجیح ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری اسکائپ پہ، یا پھر ہمیں ای میل کریں۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پہ، نمبر 0305642539 0305 6425 397۔ یہی ہمارا نمبر آئیمو، وائبر اور واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم یہ بتائیں گے کہ جو شخص جادوگر کا پتہ چلا لیتا ہے جادو کے بعد، یا پھر جادو کروانے والے کا پتہ چلا لیتا ہے، کیا وہ علم غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اس بڑی غلط فہمی کا قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ازالہ کریں گے۔ ناظرین، یہ بات تو ہم ویڈیو نمبر 7 میں طے کر چکے ہیں کہ جادوگر کا پتہ چلتا ہے، جادو کروانے والے کا بھی پتہ چلتا ہے، جادو کا بھی پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ جن الفاظ کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے ان الفاظ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کیا اتنی معلومات چھپی ہوئی ان باتوں کو جاننے والا کیا علم غیب جانتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ہم وسائل استعمال کر کے، جدید آلات استعمال کر کے، ان سگنلز کے ذریعے خفیہ ٹھکانوں تک پہنچتے ہیں اور مطلوبہ ٹارگٹ حاصل کر لیتے ہیں، سائنسی آلات کے ذریعے ہمیں افراد کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں فرد
کہاں بیٹھا ہے، یا جو ٹارگٹ ہمیں مطلوب ہوتے ہیں ہم مطلوبہ ٹارگٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ ان جدید آلات کو استعمال کرنے والا، ان جدید سگنلز یا ان جدید سہولیات کو استعمال کرنے والے کو ہم عالم الغیب نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس سائنسی علم ہے، اس کے پاس سائنسی ایجادات کی ڈگریاں موجود ہیں، اور اس کے پاس تمام وسائل موجود ہیں جن وسائل کو استعمال کر کے یہ خفیہ ٹھکانوں تک پہنچا ہے یا خفیہ افراد تک پہنچا ہے یا مطلوبہ ٹارگٹ تک پہنچا ہے، مگر ہم اسے عالم الغیب نہیں کہتے، علم غیب جاننے والا نہیں کہتے۔ اسی طرح ناظرین، جو جادو کا پتہ چلاتا ہے یا جادوگر کا پتہ لگاتا ہے یا جادو کروانے والے کا پتہ لگا لیتا ہے، وہ بھی اپنے روحانی سگنلز کے ذریعے ان خفیہ چیزوں تک پہنچتا ہے، ان خفیہ باتوں تک پہنچتا ہے اور خفیہ معلومات تک پہنچتا ہے۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روحانی علوم کا ماہر اپنے موکلات کو استعمال کر کے، اپنے موکلات کے ذریعے، روحانی سگنلز کے ذریعے خفیہ باتوں تک پہنچتا ہے، خفیہ معلومات تک پہنچتا ہے اور مطلوبہ ٹارگٹ حاصل کر لیتا ہے، اور یہ پتہ چلا لیتا ہے کہ جادوگر کون ہے، جادو کروانے والا کون ہے، جادو کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور ان کا توڑ کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، جب تک جادو کے الفاظ کا پتہ نہ چلے اس وقت تک روحانی معالج علاج کرنے میں مشکلات کا شکار ہوگا۔ جسے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جادو کے لیے الفاظ کون سے استعمال کیے گئے ہیں، اس کے لیے علاج معالجہ بڑا آسان ہے۔ علاج معالجہ کے لیے روحانی معالج کوئی ٹائم نہیں دیتا، ٹائم ڈیفائن نہیں کرتا، ٹائم کنفارم نہیں کرتا، وہ ایک جسمانی ڈاکٹر کی طرح علاج کرتا ہے اور رب کی مشیت کے اوپر منحصر ہے کہ اللہ جل شانہ اس پیشنٹ کو کب شفا دیتے ہیں جس کا یہ علاج کر رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا شخص جو یہ تشخیص کر لیتا ہے کہ جادو ہوا ہے، جادوگر فلاں ہے، جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا جس کا اسے پتہ چل گیا اور جادو کے الفاظ کا بھی پتہ چل گیا، اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، مگر اعتماد ظنی ہے۔ اعتماد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی صادق الایمان، پختہ یقین والی عورت نے بھی کیا ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس لونڈی کو سزا محض اس کے دعوے پر نہیں دلوائی، بلکہ اس لونڈی کو بلوایا اور اس لونڈی سے اقرار کروایا۔ جب لونڈی نے اقرار کر لیا تو یہ بات ظنی نہیں رہی بلکہ یقینی ہو گئی۔ لونڈی نے وجہ بھی بتا دی کہ میں نے فلاں وجہ کی بنیاد پہ آپ پر ہلاکت کا جادو کیا۔ یوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے کیا گیا اسے، اور انہوں نے شرعی عدالت میں اس لونڈی کو قتل کی سزا دلوائی، لیکن اس کے اقرار کی بنیاد پہ سزا ملی، تشخیص کرنے والے کے دعوے پر نہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ایسا صاحب علم جو تشخیص کرنے والا ہو اور کسی کے بارے میں بتا دے کہ فلاں نے جادو کیا ہے یا فلاں نے جادو کروایا ہے، اس کے دعوے پر شرعی سزا اور قانونی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ تفتیش کی جائے گی۔ تفتیش میں جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقعی اس نے جادو کروایا ہے اور واقعی اس نے جادو کیا ہے،
تو پھر اس کی سزا قتل ہے۔ جادو کروانے والا یا جادو کرنے والا دونوں کی سزا قتل ہے۔ شرکیہ کفریہ الفاظ کے ذریعے جادو کرے یا پھر غیر شرکیہ کفریہ الفاظ کے ذریعے جادو کرے، سزا جادو کی وجہ سے نہیں دی جا رہی، سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس نے فساد فی الارض کا موجب بن کر معاشرے میں فتنہ پھیلایا ہے، لوگوں میں جدائی ڈلوائی، نفرت پیدا کی، ہلاکت اور بیماری کے عملیات کیے، چاہے وہ کفریہ ہوں، شرکیہ الفاظ ہوں یا پھر غیر شرکیہ الفاظ ہوں، غیر کفریہ الفاظ ہوں۔ کیونکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جس نے جادو کیا، اس لونڈی کو جادو کے الفاظ کی نوعیت معلوم کیے بغیر سزا دی گئی۔ یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے کون سے الفاظ کے ساتھ جادو کیا، بلکہ صرف اتنا ثابت ہونے پر کہ اس نے جادو کیا تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ الفاظ چاہے وہ اسلامی ہوں، کفریہ ہوں، شرکیہ ہوں یا غیر کفریہ ہوں، الفاظ کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے فساد فی الارض کا کام کیا ہے، جادو کیا ہے۔ جادو کروانے والا بھی اور جادو کرنے والا بھی دونوں اسی سزا کے مستحق ہیں۔ جادو کا ایک سے زیادہ علاج ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ اس کا جواب یہی ہوگا۔ جادو کی جس طرح اقسام وسیع ہیں، جادو کرنے کے طریقہ کار جس طرح بہت ہیں، عملیات ہزاروں ہیں جن عملیات کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، اس طرح جادو کے توڑ کے طریقے بھی ہزاروں ہیں۔ یہ ناقص عقل اور کم علمی پر مبنی ذہن ہوگا کہ صرف چند قرآنی آیات، معوذتین یا دعاؤں تک جادو کے علاج کو محدود کر دینے والا صرف یہی سمجھے کہ بس انہی آیات میں جادو کا علاج بند ہے جو میں جانتا ہوں، یا معوذتین میں بند ہے، یا چند دعاؤں میں بند ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں، بلکہ جس طرح جادو کرنے کے طریقے ہزاروں ہیں، اس طرح جادو کے توڑ کے طریقے بھی ہزاروں ہیں۔ اسی طرح ہوتا کہ چند آیات یا پھر دعاؤں تک علاج محدود ہوتا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس شخص سے یہ نہ پوچھواتی کہ میرے جادو کا علاج کیا ہے، جو مجھ پر جادو ہلاکت کا جادو کیا گیا اس کا علاج کیا ہے۔ علاج یہی بتایا گیا کہ 2 کنوؤں سے پانی منگوایا جائے، انہیں ایک چشمہ لگتا ہو، اس سے غسل کروایا جائے، پھر جادو کا علاج ہو جائے گا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مسترد کر دیتی، بلکہ یہ کہہ دیتی کہ معوذتین میں اس کا علاج موجود ہے، میں قرآنی آیات سے ہٹ کر جادو کا علاج کیوں کروں۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے 2 کنویں تلاش کروائے اور ان سے پانی منگوایا، اور پانی منگوا کے باقاعدہ غسل کیا، اور اسی طرح اپنے جادو کا علاج کیا جیسے کہ ماہر عملیات نے، روحانی علوم کے ماہر نے جیسا کہ ان کو علاج کرنے کا کہا تھا۔ مسترد نہیں فرمایا حضرت عائشہ نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح جادو کرنے کے طریقے بہت ہیں، اس طرح جادو توڑنے کے علاج کے بھی طریقے ہزاروں ہیں۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی بڑا مسئلہ لاحق ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں اور اپنے تمام بڑے مسائل اور مصائب کا حل صرف اور صرف تعلیمات نبوی اور قرآن و سنت میں تلاش کیجئے۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔